بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی شدہ زانی کی سزا۔ اب رہا معاملہ شادی شدہ عاقل و بالغ آزاد مرد و زن کی زناکاری کی سزا، تو اس سلسلے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین نورین اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی طرح امام ابراہیم نخعی، ابو شہاب زہری، اوزاعی، مالک شافعی، ایک روایت میں امام احمد، ابو ثور اور احناف، اسی طرح حنابلہ میں سے ابو اسحاق جورجانی اور ابوبکر آثرم رحمہ اللہ علیہم نے کہا کہ شادی شدہ مرد و زن کو زناکاری کی سزا کے طور پر رجم و سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھر کے ٹکڑے یا کنکر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اور سنگسار کرنے سے پہلے انہیں کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنگساری پر تو تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، البتہ خوارج نے الگ رائے اختیار کی ہے جسے کسی جاندار دلیل کی تائید حاصل نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے صرف نظر کر رہے ہیں۔ رجم یا سنگسار کرنے کے دلائل، احکام نبوی اور عہد نبوی کے واقعات۔ اس رجم یا سنگساری کے دلائل بکثرت ہے۔ نمبر 1، رجم کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور اس کا حکم اب تک اور قیامت تک باقی ہے، محض اس کی تلاوت و کتابت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی، ابن ماجہ و ابن ابی شیبہ، بہیقی والمنتقى ابن الجارود، دارمی و موطا امام مالک اور مسند احمد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور قرآن کریم کی جو آیات و سورہ نازل فرمائے ان میں رجم کرنے کی آیات موجود تھی، میں نے اسے خود پڑھا، اسے سمجھا اور اسے اچھی طرح یاد بھی رکھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد لوگوں میں سے کوئی کہے گا ہمیں کتاب اللہ میں رجم کی سزا نہیں ملتی، اسی طرح وہ ایک ایسے فریضے کے ترک کرنے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ پس رجم کی سزا اس آدمی کے لیے حق ہے جس نے شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کیا، وہ مرد ہو یا کوئی عورت، جب ثبوت مل جائے، یا وہ عورت حاملہ ہو یا وہ خود اعتراف کر لے۔ میں نے اس آیات میں پڑھا ہے، ترجمہ ہے، کوئی بڑی عمر کا شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان دونوں کو رجم و سنگسار کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی سزا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس حدیث میں رجم و سنگساری سے اختلاف رکھنے والے خوارج کا صریح رد موجود ہے کہ یہ سزا نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل خلفائے و اجتماع صحابہ سے ثابت ہے، بلکہ یہ تو باقاعدہ قرآن کریم میں بھی وارد شدہ سزا ہے، اگرچہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں وارد اس صحیح حدیث کی روح سے اس کا حکم باقی ہے۔ رجم کی سزا صرف اس ایک میں نہیں بلکہ کتنی ہی دیگر کتب حدیث میں بھی وارد ہوئی ہے، مثلا صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد، معرفۃ السنن والآثار اور السنہ ابن ابی عاصم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی آدمی کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے ان تین اسباب میں سے کسی سبب کے نتیجے میں۔ نمبر 1، بڑی عمر کا شادی شدہ زناکار۔ نمبر 2، اور نفس کے بدلے نفس، قتل کے بدلے قتل کی صورت میں۔ نمبر 3، اور دین کو ترک کر کے مرتد ہو جانے کی شکل میں۔ ترمذی و نسائی، ابن ماجہ و مستدرک حاکم اور مسند احمد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور نسائی و مسند احمد میں امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے سوائے تین اسباب کے، کسی آدمی نے شادی شدہ ہونے کے بعد زناکاری کا ارتکاب کیا، یا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، یا کسی نے ناحق کسی کا قتل کیا اور اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث اور اس سے پہلے والے حدیث میں اگرچہ رجم و سنگساری کا لفظ تو نہیں آیا،
لیکن ان سے اتنا تو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان جن اسباب کی بنا پر لی جا سکتی ہے، ان میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ شادی شدہ ہو کر کوئی زنا کا ارتکاب کرے۔ اب ایسے شخص کی جان لینے کا طریقہ کون سا ہے؟ اور دوسرے احادیث میں موجود ہے، جن میں سے ہی ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد و نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان آدمی کو جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا خون کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے سوائے 3 حالتوں کے۔ نمبر 1، ایک وہ آدمی جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کیا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا، اسے قتل کیا جائے گا یا سولی چڑھایا جائے گا یا ملک بدر کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، یا کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو اسے اس کے عوض قتل کیا جائے گا۔ نمبر 5، رجم کی سزا کا پتہ اس حدیث سے بھی چلتا ہے جو صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی و موطا امام مالک اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ایک ملازم لڑکے کے گھر کی مالکہ سے زنا کا واقعہ مذکور ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روح سے ان کے معاملہ میں جو فیصلہ فرمایا تھا وہ یوں تھا کہ لڑکے کو 100 کوڑے مارے جائے اور 1 سال کے لیے اسے ملک بدر کر دیا جائے، اور اس عورت کو اعتراف کی شکل میں رجم کرنے کا حکم فرمایا تھا، جیسا کہ یہ حدیث بالتفصیل تھوڑا پہلے ہی ذکر کی جا چکی ہے۔ نمبر 6، صحیح مسلم، معرفت السنن والآثار اور مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسلم کے ایک آدمی کو رجم کروایا اور یہودیوں کے ایک آدمی کو رجم کروایا اور ایک عورت کو رجم کروایا تھا۔ نمبر 7، واقعہ ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ کی تخریج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہیں رجم کرنے کا حکم فرمایا، جو کہ کتب حدیث کا معروف مسئلہ ہے، اور متعدد صحابہ کرام سے ان کے واقع رجم سے متعلق احادیث مروی ہے، اور اگر ان سب کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو بات طویل ہو جائے گی۔ آئیے آپ کو ان احادیث کے حوالے اور پھر مختصر خلاصہ بتائے، چنانچہ ان کے رجم کرنے کا واقعہ۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، ابن حبان والمنتقى، ابن الجارود، ابن ابی شیبہ و دارقطنی، بہیقی و مستدرک حاکم اور مسند احمد میں مروی ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، دارمی والمنتقى، ابن الجارود، دارقطنی و ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں مروی ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، دارمی اور مسند احمد میں مروی ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و دارقطنی اور مسند احمد میں مروی ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم و ابو داؤد، دارقطنی اور مسند احمد میں مروی ہے۔ نمبر 6، حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد، دارقطنی اور مسند احمد میں مروی ہے۔ نمبر 7، حضرت نعیم بن حزال رضی اللہ عنہ سے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے رجم کا واقعہ ابو داؤد و ابن ابی شیبہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مروی ہے۔ نمبر 8، ان 7 صحابہ کرام سے یہ واقعہ صحیح اسناد سے مروی ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی مسند احمد و ابی یعلا، مسند بزار و معجم طبرانی اوسط، مصنف ابن ابی شیبہ اور معانی الآثار اور طحاوی میں مروی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ البتہ واقعہ چونکہ صحیح اسناد والی حدیث سے ثابت ہے، لہذا ان میں ہی کفایت ہے۔